اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب صلوات پڑھے محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 6th مجلس 6ٹھی مجلس ہے 1448 ہجرہ کی 5 دن سے مسلسل میں آپ سے معروضے کر رہا اس آیے کریمہ کے اوپر کہ اللہ اعلان کر رہا کہ اللہ کی نصرت اللہ کی مدد بہت قریب ہے، لیکن with one condition کہ وہ مدد وہ ہیلپ مومنین کو ملے گی۔ وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کو اللہ کے رسول سے کہا کہ میرے حبیب مومنین کو بشارت دے دو، بتا دو کہ تمہارے لیے مدد بہت قریب ہے۔ ہم تو شکر ادا کرتے رہے، بس اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ لیسٹ وی کین سے کہ وی آر مومن۔ کیوں؟ ہم ولایت امیر المومنین پہ ہیں۔ مدد اسی کی ہوگی جو علی کو مانے گا، اور ایسے نہیں جیسے ہر آدمی مانتا ہے، اس لیے کہ امام علی ایسی پرسنالٹی ہے، امام علی کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ امام علی کی بائیوگرافی پڑھے، امام علی کی زندگی پڑھے، کسی مذہب کا ہو، اس کو سر جھکانا لازم ہو جاتا۔ کیریکٹر آف امام علی، کردار امام علی کا، اخلاق امام علی کے، بات چیت کرنے کا طریقہ، سافٹ سپوکن، ہر وہ چیز امام علی کے کردار میں کیریکٹر تھا۔ کیریکٹر وہ ہمارے لیے ایک میسیج ہے۔ تاریخ کا مشہور واقعہ مجھے یاد آیا ابھی، غور سے سنو کہ امام علی کا کردار، یہ سن کر اپنے آپ کو چیک کرو کہ کیا میں بھی ایسا ہوں۔ 1% ہمارے پاس آنا چاہیے۔ محرم کا عشرہ چل رہا، میں بار بار پہلی محرم سے بول رہا، کوئی نہ کوئی ایک کوالٹی ہمارے پاس آنی چاہیے۔ پچھلی چیزوں کو چھوڑنا ہے، ہم کو آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ دنیا کا گراف اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا آ رہا۔ سب جانتے میں نام کیوں کچھ نہیں لے رہا، آپ سمجھ رہے میرا اشارہ کدھر۔ اب گراف ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اتنا ڈیزاسٹر ہے ہر طرف، ہر آدمی پریشان ہے، کسی مذہب و ملت کا ہو، اس وریڈ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ صبح جاب پہ جا رہے، یہ گارنٹی نہیں ہے کہ شام تک تم رہو گے، لے آف ہو جاؤ گے۔ گھر آ رہے اریسٹ کر لیے جا رہے۔ دیکھیے میں بہت بند الفاظ میں بول رہا ہوں، یہ حالات ہے آج میں۔ شکر ادا کرو انڈیا میں بڑا پیس ہے، گورنمنٹ آف انڈیا میں نے ہم کو بڑا سکون دیا کہ عزاداری آرام سے کر لو۔ آرام کے ساتھ آپ رضوی کالج میں ماشاءاللہ پورے 10 دن کرتے، پورے بامبے میں عزاداری، پورے انڈیا میں ماشاءاللہ عزاداری ہے، کوئی تھریٹ نہیں ہے ہم کو۔ لیکن ہر جگہ تو نہیں ہے ایسا، ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کے بچے باہر ہوں گے، بھائی بہن ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ان ملکوں میں پوچھو کیا حالات ہے، میں تو روتا ہوں وہ حالات سن کے، اتنا پرابلم ہے۔ تو ایسے موقع پہ کم از کم یہ محرم آیا ہے، تو محرم آیا تو اس کردار کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا۔ مولا علی کا کردار کیا تھا کہ مولا کی خلافت کا زمانہ، خلافت کا زمانہ، امام علی کوفے میں مشہور واقعہ ہے، مولا کی زندگی بہت چھوٹا سا، لیکن اس میں ایک پیغام ہے، اس لیے بہت پڑھ رہا۔ کوفے میں مولا خلیفہ ہے، خلیفہ تو شروع سے
یہ تو ظاہری خلافت تھی، یہ خلافت مولا کو چاہیے بھی نہیں تھی. مولا کا جملہ ہی ہے، جب لوگوں نے کہا کہ مولا اپنی خلافت کو کیوں نہیں لیتے، یہ خلافت اب جب آئی، مولا نے کہا، مولا کے جملے تھے، مولا نے کہا میرے یہ شوز جو میں پہنا ہوا ہوں اس کی کیا ویلیو ہے، کیا ریٹ ہے، کیا لگا سکتے تم؟ اس نے کہا مولا یہ اتنا پرانا، اتنے پیبند لگے ہوئے، اس کی کیا ویلیو ہوگی، 1 درہم بھی نہیں آئے گا. علی، اب مولا کے جملے سننا، علی نے کہا تمہاری خلافت میرے نزدیک جوتے سے کم ہے. یہ نہیں کہا خلافت، اس لیے کہ علی خود خلیفہ ہے. تمہاری خلافت، تمہاری نگاہ میں جو خلافت ہے وہ. تو بہرحال مولا ایز اے خلیفہ کوفے میں تھے اور کسی کام سے امام علی کیریکٹر بتا رہا، کردار، اخلاق بتا رہا. علی کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہوئے. گھر سے باہر نکل کے کسی کام سے اپنی شہر سے، کوفے سے باہر گئے. آدھے 1 گھنٹے کے لیے کوئی کام تھا مولا کو، مولا گئے اپنے گھوڑے کے اوپر، اور جب واپس آ رہے تھے، پلیز غور سے سنو کہ امام نے پروپوگیشن کیسے کیا اپنے کردار سے. واپس جب آ رہے تھے تو ریگستان، ریت، وہ ڈیزرٹ، مولا اپنے گھوڑے پہ آ رہے تو دیکھا کہ سامنے سے ایک اور گھوڑے کے اوپر ایک شخص آ رہا. اچھا، پرانے زمانے میں لوگ اکیلے ٹریول نہیں کرتے تھے اس لیے کہ حالات خراب ہوتے تھے. بالکل مولا شہر سے کچھ دور گئے تھے، جب آ رہے تھے جب ہی واز آل الون، مولا بالکل اکیلے. دیکھیں سامنے سے ایک شخص وہ بھی گھوڑے پہ آ رہا ہے اور وہ بھی اکیلا ہے. ایسا آتے آتے دونوں ایسا ملے ایک جگہ. مولا نے اس کو دیکھ کے مسکرایا. یہ عجیب کردار ہے، ہمیشہ مسکرا کے بات کرتے تھے. غیر سے کرتے تھے تو بھائی بہن تو اور ہم کرتے، ہم اگر کسی سے ناراض ہو گئے تو اس کی صورت نہیں دیکھتے، منہ پھیر لیتے. پھر مومن ہے، سگا بھائی، سگی بہن، رشتے دار، ہم کتنی جلدی ریلیشن شپ کو بریک کرتے ہیں. محرم ہے بابا، کم از کم اس میں تو چینج ہو جاؤ. اس میں تو اگر کسی سے ناراض ہو تو راضی ہو جاؤ. آج کی ٹاپک نہیں ہے، کل کی ٹاپک میں آئے گا. کتنی افسوس کی بات. مولا نے اس کو دیکھ کے مسکرایا، ہی ہیز گیون اسمائل، وہ بھی مسکرایا. علی نے سلام کیا، اس نے جواب سلام دیا. اچھا، اور ایک بات غور سے سنو، ہمیشہ معصوم، اور اسلام کا حکم بھی ہے، ہمیشہ معصوم پہلے سلام کرتے تھے، ویٹ نہیں کرتے تھے. میں بہت بڑا میسیج ہے اس کے پیچھے. سلام میں پہل کرو، ہمیشہ سلام پہلے کرو. اس لیے سلام میں زیادہ ثواب ہے. اب آپ یہ بولیے کہ آپ کا اسٹیٹس بامبے میں بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، آپ اچھے اسٹیٹس پہ، آپ اپنے غریب رشتہ دار کو پہلے سلام کریں گے؟ وہ آیا تو آپ سلام کریں گے؟ یو ویٹ فار دا سلام. ہم ویٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا. یہ اخلاق ہے، معصومین نہیں ہے. اب آپ کو میں اس کا فائدہ بتاتا ہوں. معصوم امام علی ہی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بولو کہ میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس تکبر، غرور ہے یا نہیں. پلیز غور سے سنو، میرے پاس غرور، تکبر ہے یا نہیں. میں تو بول رہا نہیں ہے، لیکن میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور ہے؟ تو امام نے کہا سلام میں پہل کر. کیا سنا؟ سلام پہلے کر، غرور خود بخود ٹوٹتا. تو یاد رکھو، اپنے محبوب کو بول رہا، اپنے کردار کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے. ڈے ٹو ڈے لائف میں چیک کرنا ہے کہ کہاں پہ میرے سے لیک ہو رہا، اس کو چیک کرو. محرم سے بہتر کوئی مہینہ ہی نہیں. یہ 10 دن میں کم از کم مولا کی 4-5 صفات اگر میرے پاس آ جائے تو میں تو صحیح معنی میں مومن بن جاؤں گا. اور نصرت، ہیلپ اللہ کی مومن کے لیے، کافر و مشرکین کے لیے نہیں. تو بہرحال مولا نے سلام کیا، اس نے جواب دیا. اس کے بعد بات کرنے لگے. بات کرتے ہوئے چل رہے، وہ اپنے گھوڑے پہ، مولا اپنے گھوڑے پہ. وہ 3, 4, 5, 10 منٹ کے بعد ہی سے یار یہ کتنا پیارا انسان ہے.
کتنا سافٹ اسپوکن ہے اور کتنی اچھی باتیں کر رہا, کتنی اچھی ایڈوائزز دے رہا. ہی واز جسٹ تھنکنگ, وہ جانتا ہی نہیں تھا مولانا. اور ایک سٹیج پہ آئے, پوچھا اس نے کہاں جا رہے ہیں, مولانا نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں, اس نے کہا میں دوسری جگہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایک سٹیج اپنی لینگویج میں بول رہا, راؤنڈ اباؤٹ تھا, وہاں پہ آئے. ایک راستہ ادھر جا رہا تھا جہاں وہ جاتا تھا, ایک راستہ کوفے کی طرف جاتا. دونوں رکے, دونوں کے گھوڑے رکے. مولانا نے ایسے دیکھ کے اس کو اسمائل کیا, اس نے بھی اسمائل دیا. وہ اپنے راستے پہ چلا گیا. مولا گئے نہیں اپنے راستے, بلکہ کچھ لمحوں کے بعد مولا اس کے پیچھے چلنے لگے. تو وہ رک گیا, رک کے کہا کہ اے شخص, اے اللہ کے بندے, یہ راستہ کوفہ تو نہیں جاتا؟ امام نے کہا میں جانتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ راستہ بھول گئے؟ تو کہا میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. پھر اس نے کہا ادھر کیوں آئے؟ امام نے کہا میں اسی لیے تیرے پیچھے چند قدم چلا کہ تو میرے ساتھ اتنی دیر سے ہمراہ تھا, صاحب سفر تھا میرے ساتھ, تو میں نے یہ چاہا کہ تیرے راستے پہ آگے بڑھ کے تجھے خداحافظ بولوں. اس نے ایسا دیکھا, دیکھ کے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ مولانا نے کہا میرا نام علی ابن ابو طالب ہے. اس نے کہا تم مسلمانوں کے خلیفہ ہو؟ امام نے کہا ہی واز شاک, یہودی تھا وہ, کہ کیریکٹر ہے یہ بندے کا, یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے, یہ علی ہے, اسے تمہارے بارے میں کیا سنا تھا اور کیسے پایا؟ اس کے بعد کہا کہ یا علی یہ بتاؤ, یہ جو تم نے عمل کیا, تم نے اپنی مرضی سے کیا یا اسلام کا عمل ہے؟ کہا یہ اسلام کا عمل ہے. تو کہا پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ. کردار سے اگر آج اسلام پھیلا ہے تو کردار آل محمد سے پھیلا ہے, تلوار کے ذریعے نہیں. یہ کیریکٹر میرے پاس ہے, یہ کردار میرے پاس ہے. پھر نصرت کیسے آئے گی, مدد کیسے آئے گی؟ اللہ بول رہا میں مومن کی مدد کروں گا, مومنین کی مدد کروں گا. ہماری لائف میں چینج آنا. میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ کربلا ایک ریولیوشن کا نام ہے, کربلا انقلاب کا نام ہے. تو ہم بول رہے ہیں اپنی زبان سے کہ انقلاب کا نام ہے, لیکن ہمارے پاس کتنا انقلاب آیا؟ آج کا انقلاب تلوار تیر کا نہیں ہے, گن کا نہیں ہے. آج کا انقلاب صرف کردار کا ہے, کیریکٹر کا, علم کا, ان چیزوں کا انقلاب ہے. ایسا انقلاب پیدا کرو کہ تمہارے گھر والے پریشان ہو جائیں کہ کیا بدل گیا یہ لڑکا. جیسے 40 کے لیے سب تیاری کر رہے زیارت کے لیے, ماشاءاللہ جلد سے جلد جائیں. جانا نہیں چاہتے؟ ارے آمین تو بولو یار. زیارت معصومین کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. جب جاتے زیارت کے لیے, ہر آدمی جاتا, سب کو پتا ہے, یوٹیوب پہ ساری پکچر, سارے ریلز ہیں. جب جاتے تو نیا آدمی جائے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی, آنکھیں کھل جائیں گی کہ ایسا ہوتا ہے. ملینز کی تعداد میں شیعہ موجود ہے وہاں پہ, ملینز کی تعداد میں, اور واک ٹو پیراڈائز کر رہے ہیں. ایک پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز جاتے, ایک جنت سے دوسری جنت جاتے, راستہ چلتے. ہر مذہب و ملت کا آدمی ہے وہاں پہ, اور ہر شہر کا ہے, ہر سٹی کا ہے, ہر کنٹری کا ہے. تمہاری زبان صرف ایک زبان بولنے والا نہیں, افریقانہ بھی ہے, عربی بھی ہے, اجمی بھی ہے, انڈیا پاکستان کے ہر شہر کے, دنیا کا ہر شہر کا آدمی. جب چل رہے تو کتنا پیسفل چل رہے, کوئی کسی کو پرابلم نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا. کیوں؟ معلوم ہے کہ ہم مولا حسین کے پاس جا رہے ہیں, مولا حسین کے پاس جا رہے ہیں. کتنے آرام آرام سے ایک ایک قدم رکھتے. اسی طرح اپنی زندگی میں ایسا مت کرو کہ کربلا مولا گئے 40 میں زیارت کرے, اللہ تمہاری زیارت کو قبول کرے. جب واپس آؤ تو کچھ تو چینج ہو. میں یہ پوچھ رہا ہوں, چینج ہو رہا؟ اتنا چینج ہونا کہ بامبے ایئرپورٹ پہ جب تم اترو, جو تمہارے رشتہ دار لینے آئے, ریسیو کرنے آئے تم کو, ان دیکھ کر بولے کہ کتنا فرق ہو گیا اس میں.
بات کرنے کا طریقہ بدل جانا، چہرے پہ وہ مسکراہٹ رہنا، غریب سے بھی ویسے ملنا، امیر سے بھی ویسے ملنا، زبان میں اثر ہو جانا، عبادتوں میں اضافہ ہونا. ایسا نہیں کہ جاگ گئے اور اپنی داڑھی کو موڑ دیا، کبھی نہیں کرنا. بہرحال میں داڑھی پہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا. تو چینج آنا، زیارت میں اگر چینج نہیں آیا، اگر کوئی پوچھے تم سے کہ یہ چینج آیا کیسے 10-15 دن کے اندر، بولو میں حسین سے مل کے آ رہا. زیارت پہ جاتے ہو تو مولا سے ملتے ہو، آپ بولیں گے کیسے ملتے ہیں؟ تو جا کے تم سلام کرتے ہو، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا امیر المومنین، مولا کو سلام کرتے ہو. تم کیا سمجھ رہے؟ سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. when you say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین تم کو جواب دیتے، اور جب جواب دیتے تو حسین کی نگاہ تمہارے اوپر رہی. میں کیا بول رہا ہوں؟ حسین چہرے کو دیکھتے تمہارے. اس لیے کہ جواب کا طریقہ یہی ہے کہ جب ایک بچہ بھی، ایک مثال کے طور پہ یہ بچہ مجھے آ کے ابھی سلام کر، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو دیکھ کے مسکرایا، اس لیے کہ اس کو فیل ہونا کہ یہ میرے سلام کا جواب دے رہا. جب اپنا ایسا کردار ہے تو حسین ابن علی تو حسین ابن علی. ہمیشہ جب بھی تم زیارت پڑھتے ہو، یہ ذہن بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ میں سلام کر رہا ہوں اور مولا حسین مجھے دیکھ رہے. مجلس کے بعد پڑھو، نماز کے بعد پڑھو، تصور میں کربلا لا کے سلام کرو. تو جب تک چینج نہیں آئے گا تو کیا فائدہ دوست؟ چینج نہیں آ رہا تو واٹ از دا یوز؟ اور ایک چیز یاد رکھو، حسین کے پاس جانا تو حلال پیسے سے جانا. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. یو نو واٹ آئی مین. عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا. یا ماشاءاللہ بامبے میں چینج آیا، یہ چینج آیا، لیکن میں سب کو بول رہا 1 روپیہ بھی، 1 پائی بھی اس میں حرام کا نہیں ہونا. زیارت میں نہ حج میں نہیں، نارمل اس میں نہیں ہونا. تو جب آپ حسین کے پاس جا رہے تو کیسے؟ اس کے بعد دیکھو زیارت کا اثر کیا ہوتا. تمہاری زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی. اگر تم اف یو ٹرسٹ یور امام، اگر تم اس طرح کرو گے تو یور لائف ول چینج، اور ایبسلیوٹلی چینج ہو جاتی. اس لیے کہ دوستو یہ یاد رکھو، ہمیشہ تم کو بامبے میں رہنا نہیں. کتنے دن رہو گے؟ کتنے دن اور رہو گے؟ 60 70 80 90 ایئرس. 90 ایئرس کے بعد کیا ہونے والا؟ یا آرام باغ ہے یا رحمت آباد ہے، اور وہی ہے. اس لائف کے بارے میں سوچو. یہ زیارت تمہاری اس لائف میں اتنا بگ رول پلے کرے گی کہ تم لحد میں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کربلا کی خاک بھی رہے گی، کفن بھی رہے گا. تم کیوں کیری کر رہے ہو؟ وہاں پہ کام آنے کے لیے. تو یہ زیارت ساری کام آنے والی ہے، لیکن زیارت ویسی ہو کہ مولا حسین ہم سے راضی ہو جائے. تم گھر سے نکلو سلام کر کے، گھر سے نکلو سلام کر کے، حسین تمہارے سلام کا جواب دے گا. میں 2 دن سے بول رہا ہوں، 3 دن پہلے بولا تھا کہ میں اربعین کے لیے آپ کو ایک عمل دوں گا. کل پھر یاد دلایا مجھے. اب جب زیارت کی بات آئی ہے تو سن لو. اگر کوئی اربعین حسین میں جانا چاہتا، اربعین کے لیے کون ایسا شخص ہے جو نہیں جانا چاہتا؟ ہر امام کا چاہنے والا چاہتا ہے کہ میں جاؤں اربعین مولا کے پاس. اس لیے کہ اربعین کی مخصوصی ہے، عاشورے کی نہیں ہے مخصوصی، عرفہ اور 15 شعبان. لیکن اربعین علامت مومن ہے، اللہ سائنس آف مومن جو بتائے گئے 21 ہے. اس میں ایک سائن یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز اربعین رہنا. کتنی بڑی زیارت ہے. آپ اربعین میں جانا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ پورے بامبے والے، پورے ریزی کالج کے لوگ جائیں انشاءاللہ. ہاں نہیں جانا چاہ رہے اس لیے آمین نہیں بول رہے. تو جب جانا چاہ رہے تو زیارت اربعین پڑھو. میں نے شاید بولا آپ کو کہ زیارت اربعین پڑھو 40 دن کی. آج ہی کینیڈا سے فون تھا، مونٹریال سے. وہ خاتون چاہتی ہیں کہ زیارت پہ جائیں.
بولے مولانا کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میرا شوہر راضی ہو جائے. بس اگر آپ کیا میں بغیر اس کی رضا کے بغیر اس کی مرضی کے جا سکتی؟ میں نے کہا نہیں جا سکتی. اس کا پرمیشن لازم ہے, ہسبینڈ کا پرمیشن لازم ہے. زیارت پہ جاؤ, حج پہ جاؤ, عمرے پہ جاؤ, کہیں جاؤ, اگر وہ بول دیتا کہ نہیں جا سکتے. دیکھیے آج کے زمانے میں ویری ڈیفیکلٹ روکنے کے لیے. آج کے زمانے میں شوہر کی مجال بول دے بیوی کو نہیں تو اینی میں نے کہا نہیں جا سکتی, یو ٹیک دا پرمیشن. وہ بولے کہ وہ راضی نہیں ہو رہی. میں نے کہا ایسا کرو 11 محرم کی صبح میں زیارت اربعین شروع کرو, اور یہ نیت یہ کرو کہ مولا میں آج یہاں پڑھ رہی 40ویں زیارت آپ کے حرم میں پڑھوں گی, جو 40 میں اپنے اس عمل کو کمپلیٹ کروں گی کربلا معلیٰ میں, اور میرے شوہر کے دل کو نرم کرو. اور میں نے کہا تصور کر کے اس کے سینے پہ پھونک دو, کل ہی یہ پرمیشن ملے گا. تو یہ آپ کے لیے بہترین عمل ہے. یہ اگر آپ یہ عمل اپنے رزق کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے بھی کر سکتے ہیں. آپ زیارت مولا حسین جب بات آئی ہے تو سنی لو زیارت کے بارے میں. تو کوئی حاجت ہو, کوئی آپ کی پریشانی ہو, کیسی بھی پریشانی ہو, اس لیے کہ مولا حسین کے پاس یہ نہیں بول سکتے کہ مولا یہ سالو کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. وہ قادر مطلق کے مظہر ہے. تو آپ کوئی حاجت ہو, یہ زیارت اربعین اور ایک اور زیارت راج یہ پڑھو, 40 دن کی نیت کرو, اب کر کے یہ زیارت پڑھو, اور یہ بولو مولا میرا یہ پرابلم, شادی کا پرابلم ہے, ہسبینڈ وائف کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے, جاب کا پرابلم ہے, اسٹریس کا پرابلم ہے, اینی پرابلم. اس لیے کہ حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں. حسین اگر علاج کر دیں تمہارا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے, تم اسٹرانگ ہو جاؤ. تو کوشش کرو. لیکن پھر میں بار بار بول رہا ہوں, یہ سب کر رہے اور حرام کھا رہے تو دیر از نو یوز. یہ سب کر رہے اور کسی کو ہرٹ کر رہے کوئی فائدہ نہیں. یہ سب کر رہے اور اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے کوئی فائدہ نہیں. یہ سب کر رہے اپنی وائف کی عزت نہیں کر رہے کوئی فائدہ نہیں. یہ سب کر رہے اور لوگوں کا مال کھا رہے تو کوئی فائدہ نہیں. اپنے آپ کو یہ ریفائن کرنا ہے. محرم ریفائن ہونے کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو چینج کرنا, اتنے کلین ہو جاؤ کہ جب عاشورے کے دن تم کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو فاطمہ کا لال تم کو جواب دے دے. صلوات پڑھے محمد والے دوسری مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اور میں 3 زیارت دے رہا آج آپ کو. دوسری زیارت امین اللہ, سنا ہے زیارت امین اللہ؟ یہ میرے مولا مشکل کشا کی موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن. پھر بول رہا ہوں, مولا کی یہ موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن غیبت کبریٰ میں. غدیر میں بھی آپ پڑھتے, تیرے رجب کو بھی پڑھتے, جب جاتے ہی ویری ریکمنڈ. ڈیوائن پل کے اوپر یہ زیارت موجود ہے, زیارت امین اللہ. کوئی 1 گھنٹے کی زیارت نہیں ہے, ویری شارٹ, ہارڈلی ٹیکس 5 to 6 minutes. پورے رضوی کالج کے یوتھ کو میں بول رہا ہوں, اور جو سن رہا مجھے باہر, گلوبل میسیج کے امین اللہ شروع کرو 11 محرم سے. 11 محرم سے زیارت امین اللہ شروع کرو ٹل دا ڈے آف اربعین, اور مولا کو ہدیہ کرو. بابا کی زیارت بیٹے کو ہدیہ کرو. میں کیا بول رہا ہوں, مولا حسین اور مولا عباس کو ہدیہ کرو. کربلا کے دونوں شہیدوں بابا کی زیارت کر کے بولو آپ اپنے بابا میرے مولا کو بول کے میرا یہ کام کرا دیں. کوئی تمہارا ایشو ہے, کوئی پریشانی ہے, زیارت امین اللہ از سو ریکمنڈڈ, اتنی ریکمنڈڈ ہے کہ آپ زیارت امین اللہ سے اپنی لائف کو بدل سکیں. میں آپ کے سامنے 10-12 واقعات سنا دوں, لیکن وہی مجبوری کے ٹائم فیکٹر ہے کہ کیسے کیسے معجزے ہوئے زیارت کے. تو میری ریکویسٹ ہے, اگر ابھی شروع کر دے تو شروع کر دو. گھر جا کے 5-6 منٹ میں, عربی نہیں بھی آئی تو آپ ڈیوائن پل کے اوپر آڈیو آن کرو, کھڑے ہو جاؤ نیت کر کے. اور ایک بات بولوں, مولا حسین مولا عباس کے ساتھ اگر آپ یہ چاہتے
کہ آپ کی زیارت آپ پڑھیں اور آپ کے کام بننے لگے، تو مظلوم شہزادی زینب اور بی بی ام کلثوم کو ہدیہ کرو، بیٹیوں کو ہدیہ کرو اور بولو بابا کو بول کے میرا یہ کام کرا۔ بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، یہ شہزادیوں کو بولو، مولا حسن کو بولو، اور بولو کیا بابا سے میرا یہ کام کرا دو۔ اندھیرے دور ہو کے روشنی ہو جائے گی، زندگیوں میں برائٹنس آئے گی، روشنی آئے گی، اور تم اپنے معصوم امام سے قریب ہوتے جاؤ گے۔ کم از کم 1448 ہجرہ کے محرم میں ان زیارت کو پڑھ کے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ ایک دفعہ تمہارے 40 دن میں کام ہوگا تو تم کنٹینیو کرو اپنی زندگی میں۔ جو زندگی میں کنٹینیو کرتا اس کی زندگی الگ رہتی۔ دوستو، سلمان و بوذر جو پہنچے اس سٹیج پہ، وہ کیا کرتے تھے؟ سلمان اتنا بڑا صحابی رسول روز مولا کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا سلام کرتا۔ ہم نہیں بیٹھ سکتے، وی آر ان بامبے، اور ہم یہ پیریڈ میں آئے۔ سلمان کے بارے میں ہے کہ امام ان کے الخاب میں یہ بات کہ وہ بیوی کے دروازے پہ، مولا کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ منیت کی منزل پر ہے، منا اہل بیت ہے، ہم ایک سلام نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا کہ ایک ریولیوشن، ایک چینج آنا تمہاری لائف میں۔ اس سے فائدہ اور کیا ہوتا پتہ ہے؟ کہ جب انسان کوئی گناہ کرنا چاہتا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، تو اس کو خیال ہے کہ میں ظہر کے وقت امام علی کو سلام کرنے والا ہوں، تو وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ ڈر جائے گا کہ میں مولا کو کیسے کیا صورت بتاؤں گا۔ یہ احساس ہونا، یہ فیلنگز پیدا ہونا کہ مثال کے طور پہ یہ ٹائم پہ میں امام علی کو سلام کروں۔ دوستو، تعجب مت کرو، تعجب مت کرو۔ تمہارے سلام اگر تم ڈیلی کرو گے تو ہو سکتا علی تمہارے گھر پہ آ جائے، لیکن گھر ویسا ہو، اگر تمہارا گھر پاک اور پاکیزہ، مولا بڑے گھر کو دیکھ کے نہیں آتے، وہ کیا آئے گا جو کائنات کا مالک ہے، وہ کیا آئے گا گھر کو دیکھ کے امپریس ہوگا۔ چھوٹا ایک روم کا بیڈ روم ہے تمہارا، ایک روم کا فلیٹ ہے، خدا نہ خواستہ، ہو سکتا ہے مولا تمہارے گھر پہ آ جائے۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، جب بھی معصوم ملاقات کرتا نا تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، دیکھ کے جاتا۔ ارے یار، جتنے واقعات دیکھیں گے جہاں پہ امام سے لوگوں سے گھروں پہ ملاقات ہوئی، وہ اتنے پور تھے، اتنے کمزور تھے، لیکن آئے ملے تو مولا نے ان کو اتنا عطا کر دیا۔ ارے جو ایک روٹی کے بدلے اونٹوں کی قطار دے دے، غیر کو دے، تم تو عزادار حسین ہو، تم تو مولا کے چاہنے والے ہو۔ یہ کوشش، یہ کرنے کی کوشش۔ زیارت امین اللہ، آج کی مجلس نکل گئی زیارات کے اوپر، اور میرے وقت پہ میں ختم کر دوں گا مجلس، اس لیے کہ یہ ایام اب صرف 3 دن رہ گئے آج کی مجلس کے بعد۔ ٹمارو، ڈے آفٹر، اینڈ دا لاسٹ ڈے از شب عاشور۔ عاشورے کے جو دن میں مجلس ہوگی بھی شام غریب، تو کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ کل میں اور جلدی بیٹھ جاؤں، 5 منٹ آپ آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بس بس آخری زیارت دے رہا، مجلس ختم کر رہا۔ آخری زیارت جو ریکمینڈڈ ہے، اب 11 محرم سے پڑھنا انشاءاللہ۔ یہ زیارت کی فضائل کل تک چلیں گے انشاءاللہ۔ کون سی زیارت کچھ ذہن میں آیا؟ نہیں آیا؟ زیارت نائیہ اینڈ زیارت آل یاسین۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس کے فضائل، اتنے فضائل بتائے گئے کہ آپ تصور نہیں کرنا کہ اتنا ملتا ہے زیارت سے۔ آپ ڈیوائن پل کے اوپر زیارت کالم میں جاؤ، جانے کے بعد
زیارت نائیہ، زیارت آل یاسین تو پہلے ہی ہے، فرسٹ زیارت وہی ہے. اس کے فضائل دیکھو. یہ عابد برامی کی بات نہیں، تم جا کے ڈیوائن پھل کے اوپر پڑھ لو، انگلش میں پڑھو، اس کے بعد تم کو معلوم ہوگا. ٹمارو ٹیل می کہ یہ دونوں زیارت کے فائدے کیا ملے. تو آج میں صرف آپ کو بتا دیا، گھر جا کے فضائل پڑھو، کل اس کے فضائل میرے منہ سے سنو. اتنی ریکمینڈ. بعض روایتوں میں بعض علماء، مشہور علماء ہمارے مراجع یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک وقت میں ایک جگہ پہ، غور سے سنو، ایک ٹائم کے اوپر ایک ہی پلیس پہ روز ایک وقت پہ اور ایک ٹائم پہ پڑھو تو 10 12 15 دن کے بعد جب جیسی تم پڑھتے جاؤ گے 40 دن کے لیے، تو یو ول فیل کہ تمہاری محفل میں کوئی آ گیا. نہیں چاہتے تم اپنے امام کو گھر پہ بلانا؟ ہمارے پاس ٹائم کا ہے، بزنس ہے ہمارا، جاب ہے ہمارا، کمانا ہے. ایک ٹائم پہ پڑھو، کوئی بھی ٹائم پہ، یار صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، جو ٹائم پہ پڑھنا ہے پڑھو. ایک ٹائم پہ ایک وقت میں اور ایک ہی جگہ پہ پڑھ کے دیکھو. تمہاری لائف نہیں بدلی تو جب بتانا. تمہارے ایشوز دور نہیں ہوئے تو اس وقت بتانا. 40 ڈیز 40 دن سپیئر کرو اپنی لائف میں، تم اتنے کلین ہو جاتے ہیں زیارت کے بعد. آل یاسین اور زیارت نائیہ تو پورے مصائب ہے، مصائب کربلا ہے، زمانے کے امام کی زبان سے نکلے ہوئے مصائب. مولا نے جو مصائب پڑھے وہ ہے زیارت آل یاسین. اسی کا جملہ ہے، اسی کا ہے، بس مصائب پہ آ گیا میں. اسی کا ہے کہ جب شہزادی زینب کے لیے امام کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر، جملے سنو امام کے، رونے لگو گے. امام کہتا ہے، زمانے کا امام، کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے تھے. سن لیا؟ دونوں ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے. گھوڑے سے اونٹ سے زمین پر آئی تھی بی بی. کب آئی تھی؟ 11 محرم کی صبح کو. ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. سن لیا؟ بس میں نے مجلس ختم کر دی، آ گیا میں مصائب پہ. آج ہر گھر میں، ہر امام بارگاہ میں کربلا کے ایک شہید کی مہندی اڑتی ہے. یہاں پہ بھی رضوی کالج میں بھی مجلس کے بعد مہندی اٹھے گی. آپ سے ریکویسٹ ہے مینجمنٹ کی کہ آپ ٹھہرے، ماتم کر کے جائیں، فوراً نکل کے مت جاؤ. آج فوراً جانے کا دن نہیں ہے. ہو سکتا اس مہندی کے ساتھ ساتھ حسین کی ماں بھی چل رہی ہوگی. ہو سکتا اس مہندی کے ساتھ ساتھ کربلا کی وہ دلہن بھی ہوگی، فاطمہ کبریٰ. اپنی زندگیوں کو بدلو. یہ ایام گوسپ کے نہیں ہے، یہ ایام مجلسوں کے. You have to spare some time. فوراً نکل کے نہیں جانا. مہندی کا گشت ہو جانے دو، ایک نوحہ سن کے ماتم کر کے جاؤ. ویری امپورٹنٹ. آج رات یہاں جب رضوی میں مہندی اٹھے تو ہر کشتی کو، ہر علم کو بوسہ دینا. تم دیو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری لائف میں، تمہاری جسم میں وہ کیا خوشبو پیدا ہو جائے گی. جتنے بیماریاں ہیں نا، ہو سکتا وہ بیماریاں قاسم کی اس مہندی سے ہو جائیں. اور ایک بات یاد رکھو کہ جیسے مہندی اٹھنے کا حق تھا وہ کربلا میں نہیں اٹھی، تو آج چاہنے والے شہزادے کی مہندی اٹھاتے ہیں. اور اس شہید کا ماتم ہے جو حسن کا یتیم ہے، 13 یا 14 برس کا سن ہے، اتنے حسین اور خوبصورت تھے. میرے مولا کی شبیہ تھے. کربلا پہنچے، ساتھ سے پانی بند ہوا. شب عاشور آئی، مولا حسین کے سامنے سب چاہنے والے شہداء بیٹھے ہوئے، بچے بھی ہیں.
حسین فہرست سنا رہے تھے، لسٹ سنا رہے تھے کہ کل تم بھی شہید ہوگے، کل تم بھی شہید ہوگے، کل تمہارا نام بھی فہرست میں۔ جب حسین سنانے لگے تو ایک سٹیج پہ جا کے مولا رکے، جیسے ہی رکے حسن کا یتیم کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ بس یہ سننا تھا، کیا میرا نام لسٹ میں نہیں ہے؟ حسین نے کہا میرے لال کل کے دن موت کیسی ہے تمہارے لیے؟ تو کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قاسم نے بتایا اگر محبت حسین ہے تمہارے دل میں تو تمہاری موت ہنی شہد سے زیادہ سویٹ ہو جائے گی اگر محبت ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کی اسی کے لیے کی۔ امام نے اس وقت کہا بیٹا قاسم تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، ادھر والوں کو بول رہا۔ 7 محرم کی رات ہے، شب 7 ہے۔ کل صبح میں جب پہلی مرتبہ پانی کو دیکھنا تو حسین کے بچوں کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ کل صبح سے قیام حسینی میں ایک قطرہ پانی، ایک ڈراپ پانی نہیں تھا۔ بچے خالی کوزہ لے کے التش التش کہہ رہے تھے۔ تو کل کی صبح ہمارے لیے بڑی مصیبت کی صبح ہے۔ 61 ہجری کی صبح یاد کرو، تمہارے پاس ٹھنڈا پانی ہے لیکن حسین کے بچوں کے پاس پانی نہیں تھا، پیاسے تھے۔ دوستو شہزادے نے جب کہا تو امام نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ بس علی اصغر کا نام سننا تھا، قاسم کی رگوں میں حسن کا خون دوڑنے لگا۔ کہا چچا کیا اشقیاء خیمے تک آ جائیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ بولو کہیں زینب نہ سن لے، شام غریبہ میں خیمے جلیں گے۔ تو زینب پکار کے کہے گی بیٹا قاسم تم کو یہ گوارا نہیں تھا، آ کے دیکھو خیمے جل گئے۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت رو، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ امام نے کہا میرے لال تمہارا نام بھی ہے۔ عاشورے کی صبح سے شہزادہ بار بار آ کے یہ کہتا تھا چچا مجھے اجازت دیجیے۔ جب آن و محمد کی میتیں آئیں، دونوں شہزادے شہید ہو گئے، بی بی کا گھر اجڑ گیا، قاسم خیمے میں آئے۔ بی بی ام فروا نے کہا بیٹا ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے، جب میں پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ عزیزو اس وقت ام فروا نے کہا میرے لال اس وصیت کو یاد کرو جو بابا نے آخری وقت کی تھی، تمہارے بازو ایک تعویذ باندھی تھی، اس تعویذ کو کھولو، اس پہ عمل کرو۔ اب جو تعویذ کھلی تو وہ تعویذ نہیں تھی، بھائی کو بھائی کا نام خط تھا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ بھیا حسین روز عاشور میں نہیں رہوں گا، میری طرف سے میرے لال قاسم کو اجازت دینا۔ قاسم خوش خوش حسین کے پاس گئے، حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بھائی کا زمانہ یاد آیا، بھائی کی محبتیں یاد آئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اس تحریر کو چوما، اس کے بعد کہا میرے لال تم نے مجبور کر دیا۔ اب قاسم کو لے کے حسین خیمے میں آئے۔ یہ کربلا کی عجیب شادی تھی کہ دولہا بھی پیاسا تھا، دلہن بھی پیاسی، کبرا کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس کے بعد وہیں مسند پہ قاسم بیٹھا ہوا ہے، تلوار ٹیک کر اٹھے۔ کیوں اٹھے؟ دشمن پکار رہا تھا۔ اب جب چلنے لگے، میدان میں جانے لگے، تو اس وقت قاسم نے شہزادی زینب سے کہا کہ پھوپھی اماں میرے بعد کبرا کا خیال رکھنا۔ بس زینب تڑپ کے رونے لگی، ارے گود کے پالے بچے وصیت کر رہے۔ حسین کے پاس آئے، مولا حسین نے قاسم کے چہرے پہ ایک ہلکا سا پردہ ڈال دیا، ایک نقاب ڈال دیا، اس لیے کہ قاسم بڑے حسین تھے۔ جب شہزادہ لڑ رہا تھا تو اس لڑتے وقت جب ہوا سے پردہ ہٹا چہرے کا تو دشمن نے جب قاسم کو پہلی مرتبہ دیکھا، دشمن پکارنے لگا کتنا حسین ہے یہ بچہ، کتنا خوبصورت ہے۔ ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا۔ بس دوستو ارزق آیا، اس کے 7 بیٹوں کو ایک کے بعد ایک قاسم نے واصل جہنم کیا۔ پھر ارزق کا میدان میں خود آ گیا، خون اتر گیا اس کی آنکھوں میں بدلہ لینے کا۔ جیسی ارزق میدان میں آیا عباس خیمے سے باہر آ گئے۔
باہر آ گیا، آہستہ مت رو، ختم ہو رہی، بس مجلس ختم ہو رہی. عباس کے شاگرد ہیں قاسم. عباس خیمے سے باہر آ کے پکار کے کہا قاسم گھبرانا نہیں بیٹا، قاسم گھبرانا نہیں. کچھ دیر تک تلوار چلتی رہی، ایک گرد کا غبار اٹھا. جب گرد ہٹی تو دیکھا قاسم کے ہاتھوں میں ارزق کا سر ہے. عزیزو عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آ گئے، قاسم کو سینے سے لگایا، کہا میرے لال خوب جنگ کی. ارے بابا کی جنگ یاد آ گئی. شہزادہ میدان میں آیا، کب تک لڑتا، بھوکا اور پیاسا تھا. چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. جب ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، کربلا کا دولہا گھوڑے سے زمین پر آیا، کہا آقا میرا آخری سلام. حسین، عباس اور علی اکبر میدان میں گئے. قاسم کربلا کے میدان میں ہاتھوں کو ٹیک کر چچا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے. قاسم پکارنے لگے چچا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو آؤ. حسین پہنچے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے. ابا بچھائی، ایک ایک ٹکڑے کو رکھا، گٹھری بنا کر جب خیمے میں آئے اور بیویوں نے پوچھا کہ قاسم کہاں ہے، بس وہ گٹھری کھولی گئی، بیویوں میں کوہرام مچ گیا. واہ علیہ اور واہ محمدہ کی آوازیں بلند ہونے لگی کہ ہائے قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں.